اس بارے میں بحث ہوتی ہے کہ یہ جو تیجے کا ختم کراتے ہیں، چوتھے کا ختم کراتے ہیں، جمعرات کا ختم کراتے ہیں، اس کا ثبوت کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کی احادیث مرفوعہ ہیں۔ حضرت شاہ عبد الحق حجت الحق علی الحق اور ایسا انسان جس کو تمام نے واقع کے مطلق مانا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد ہے جس وقت دنیا سے جاتا ہے تو اس کو جمعرات کے دن چھٹی ملتی ہے کہ پہلے تو تم ذکر الہی میں مصروف تھے، اب دنیا داری کے جو تمہاری تعلقات ہیں ان کا بھی ذرا مطالعہ کر لو، جاؤ اپنے گھر کو دیکھو۔ وہ اپنے گھر کے دروازے کے باہر آ کے بڑی منحنی آواز میں، بڑی مدھم اور غم آلود انداز میں آواز دیتے ہیں، اے ہماری اولاد کے لوگوں، کیا تم نے ہمارے نام کا کچھ صدقہ بھی کیا ہے؟ ہمیں کوئی تلاوت بھی کر کے پڑھ کے بخشی ہے؟ اس طرح کے الفاظ وہ بار بار کہتے ہیں۔ وہ کب آتے ہیں؟ جمعرات کو آتے ہیں 1، جمعے کو آتے ہیں 2، شب برات کو آتے ہیں 3، شب قدر کو آتے ہیں 4، عید کی رات کو آتے ہیں 5، عیدوں کی راتوں کو بھی آتے ہیں۔ یہ جو مسلمانوں کی عادت ہے نا، کہتے ہیں یار بڑیاں بڈیرے نے درود آکھو، اس کی اصل یہ حدیث ہے۔ سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ جو ہم سے پہلے مسلمان تھے وہ کوئی نادان نہیں تھے، وہ ہم سے زیادہ پڑھے لکھے بھی تھے، خدا کے بھی زیادہ قریب تھے۔ جو زمانہ سرکار کے زمانے کے زیادہ قریب ہے وہ اس زمانے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے ان کے روزانہ کے معمولات کو جہالت سے تعبیر کرنا اور کہنا یہ جاہلوں کا کام ہے، یہ دراصل کہنے والے خود جاہل ہیں، کیونکہ یہ باتیں احادیث سے ثابت ہیں۔ شاہ عبد الحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے باب زیارت القبور کے اندر اس بات کا کثرت سے ذکر کیا ہے کہ فلاں فلاں آدمی نے اس طرح کیا، دوسرے دن اس کے والدین نے خواب میں اس کو کہا کہ تم نے جو پڑھ کے ہمیں بخشا وہ ہمیں ملا ہے، ہمارا مرتبہ تبدیل ہوا ہے، پہلے سے ہمارے مراتب میں برتری آئی ہے۔ اور حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی ہے جو شرح الصدور کے اوزان پر ہے، اس کے اندر بھی لکھا ہے کہ یہ ہمارے کشف سے بھی ثابت ہے، ہمارے بزرگان کی تعبیرات سے بھی ثابت ہے کہ واقعی وہ لوگ آتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے کہ فلاں دن کرے یا فلاں دن نہ کرے، یہ تیسرے کے بارے میں پابندی نہیں ہے، سارے دن کرنے کی اجازت ہے، بلکہ پہلے 7 دن کے بارے میں تو حدیث کے اندر ثبوت آتا ہے کہ لگاتار وہ پہلے 7 دن جو ہیں وہ تو والدین آتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں، جو مکان بنائے تھے ان کو کس طرح استعمال کر رہے ہیں، کیا خدا کی معصیت کا کوئی کام تو نہیں کر رہے۔ اللہ حاضر قیاس۔ اسی بنیاد پر شاہ عبد الحق صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے اسی اپنی کتاب زیارت القبور کے اندر اشیاۃ اللمات شرح مشکات باب زیارت القبور، اس کے اندر کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیوں اپنی مائی صاحبہ کے مزار پر گئے تھے۔ کہا وہ جو جدائی تھی دل میں کہ کبھی میں اور میری امی جان یہاں سے گزرا کرتے تھے، کیونکہ حضور کے ننیحال جو تھے وہ مدینہ طیبہ میں تھے۔ حضرت مائی صاحبہ کا میکا جو تھا یہ قباء شریف میں جو قباء کی مسجد ہے نا، اس کے سامنے جو محراب ہے، محراب کے سامنے ایک پرائمری سکول ہے، یہ نبی پاک علیہ السلام کے نانا جان کا مکان ہے۔ اس مکان سے جناب سیدہ آمنہ خاتون دنل بن کے نکلی تھی، اس لیے گائے گائے آیا کرتی تھیں، تو صدمہ ہوا کہ میری مائی صاحبہ ان راستوں سے گزرا کرتی تھیں، میں اور میری مائی صاحبہ دونوں اکٹھے جایا کرتے تھے۔ تو آج میں یہاں سے گزر رہا ہوں، جو بدر شریف ہے، بدر شریف سے 18 میل کے فاصلے پر ہے، اس سے زیارت قبور کے لیے سفر کرنا بھی ثابت ہوا۔ مجھے اور آپ کو بھی اپنے اپنے ماں باپ کے قبروں پر زیارت کے لیے جانا چاہیے۔ صرف 40واں کہلا کے، صرف جمعرات پڑھا کے خوش نہیں ہو جانا چاہیے۔ یہ خوشی کی بات ہے کہ آپ نے کوئی نیک کام کیا ہے، اپنے ماں باپ کی روح کو خوش کیا ہے، لیکن اس کے بعد آپ ان گزرگاہوں سے بھی پیار کا تعلق رکھیں،
جن راستوں سے مائیں گزری ہیں، باپ گزرے ہیں، اور ماں باپ نے جہاں محنتیں مشقتیں کی ہیں، اللہ حضرت قیاس کہتے ہیں سرکار بدر شریف سے 18 میل فاصلہ طے کر کے سنگلاخ علاقہ ہے، اس وقت وہ پگڈنڈی کا راستہ اس راستے سے جاتا تھا، سرکار تشریف لے گئے تو مشکات شریف کی حدیث ہے، بخاری میں ہے موجود، مسلم میں ہے کہ موجود، اور دونوں نے تینوں کتابوں نے لکھا ہے کہ سرکار بڑے روئے، تو اپنے ماں باپ کی جدائی کو محسوس کرنا اور صدمے سے آنسو گرنا، یہ بھی نبی پاک علیہ السلام کی سنت کریمہ ہے۔ اور آپ نے یہ حدیث کے اندر آتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے زیارت کی اجازت چاہی، رب نے دے دی، اور میں نے مغفرت کی دعا کرنا چاہی، رب نے منع کر دیا۔ اچھا، یہ بڑی تماشے کی بات ہے۔ دور حاضر کے دانشور کو یہ بڑا دھوکہ لگا ہوا ہے۔ مدینہ طیبہ یونیورسٹی کی بات ہے، ہم لوگ کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک استاد جو مصر کا ڈاکٹر پڑھا ہوا ڈاکٹر ہے، وہ کہتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین ماجدین جو تھے وہ کافر تھے۔ میں نے کہا اس کا ثبوت؟ ان کا تمہارے انفیوں میں ملا القاری بڑا نامی آدمی ہے، اس نے کہا اس پر اجماع امت ہے، صحابہ کا اور تابعین کا، کہ حضور کے والدین ماجدین کافر تھے۔ میں نے کہا کتنا پھیکا اور بے لذت مسئلہ بیان کیا ہے جس سے کوئی ایمان کی بو تک نہیں آتی۔ میں نے کہا مجھے یہ بتا، جس سے تحمل حدیث کے لیے تواتر شرط ہے، مجھ سے آپ نے سنی، اس سے آپ نے سنی، اس سے آپ، ایک بھی ایک روایت لاؤ خدا کی اس کائنات میں جس میں سرکار نے فرمایا ہو کہ میرے والدین کافر تھے، اس کا تحمل کس صحابی نے کیا ہے، اس نے آگے کس کو بتایا ہے، آپ تک کس طرح پہنچا ہے۔ جس طرح تحمل حدیث میں، روایت حدیث میں تسلسل شرط ہے، اسی طرح اجماع میں بھی شرط ہے۔ اس اجماع کا راوی کون ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے کوئی روایت منقول نہیں، امام شافعی سے کوئی روایت منقول نہیں، امام مالک سے کوئی روایت منقول نہیں، امام احمد حنبل سے کوئی روایت منقول نہیں۔ ان کا اس جگہ جو لکھا ہوا ہے، میں نے کہا کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہا میں نے مغفرت کی دعا کرنا چاہیے، رب نے منع کر دیا۔ اس سے پتہ چلا اگر وہ کافرہ نہ ہوتی تو کافر کے لیے مغفرت کی دعا مانگنا منع ہے، کافر کے سوا ہر ایک کے لیے دعائے مغفرت درست ہے۔ میں نے کہا مجھے یہ بتا، اگر وہ کافرہ ہوتی تو قبر کی زیارت کی اجازت کیوں ملتی؟ آپ میں نے اجازت مانگی مولا کریم قبر کی زیارت کر لوں۔ قرآن مجید کے صریح الفاظ ہیں، فَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مَّاتَ مِنْهُمْ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ قرآن نے کہا نہ کافر کی قبر کی اجازت کر سکتے ہو، زیارت کر سکتے ہو، اور نہ ہی تم اس کا نماز جنازہ پڑھ سکتے ہو۔ اگر وہ کافرہ ہوتی تو سرکار نے جب اجازت مانگی میں زیارت کے لیے جاؤں تو رب منع نہ کر دیتا۔ رب نے جو ان کو زیارت سے منع نہیں کیا، اس کو کہتے ہیں اقتضاء النص۔ اگر ان کا اسلام تسلیم نہ ہوتا، رب اس کے تقاضے کے مطابق سرکار کو منع کر دیتا کہ نہیں جانا۔ جب جانے کی اجازت دے دی تو معلوم ہوا کہ وہ مومنہ تھی۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے پھر مغفرت کی دعا سے کیوں منع کیا؟ مغفرت کی دعا صرف کافر کے لیے منع ہے۔ میں نے کہا کسی نبی کے لیے دعائیں مغفرت کر سکتے ہو؟ نہیں۔ بخشے کے لیے، بخشے ہوئے کے لیے بخشش کی دعا مانگنا حرام ہے۔ جب تمہارا بچہ مر گیا بالفرض، اس کا جنازہ پڑھنے لگے ہو، اس وقت یہ کیوں نہیں پڑھتے اللہم اغفر لحینا و میتنا؟ اس وقت اپنے لیے دعا مانگتے مولا کریم اس کو ہمارا شفیع بنا، اس کو ہمارا رہنما بنا، ہمارا مددگار بنا۔ اب بتاؤ آپ نے اس بچے کے لیے دعائیں مغفرت کیوں نہیں کی کہ وہ بخشا ہوا ہے؟ بخشے ہوئے کے لیے بخشش کی دعا مانگنا منع ہے، اور پھر نبیوں کے لیے دعائیں بخشش مانگنا حرام ہے۔
بات سمجھ آئی؟ ادھر اس کی آنکھیں کھل گئی. ان کا واللہ پاکستانیون یستدلون استدلالا جیدا، پاکستانی لوگ دلائل ایسے ٹھوس پیش کرتے آدمی حیران رہ جاتا ہے. میں نے کہا یہ فيها النبي المهتشم